ملک شہباز اپنے ملک کے جانے پہچانے بزنس مین تھے۔ ان کا کاروبار نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک بھی پھیلا ہوا تھا۔ بے پناہ دولت، عزت، شہرت کے مالک تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ثنا تھا۔ ملک شہباز کی بیگم بھی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھیں۔ اس طرح ان دونوں کی معاشرے میں کافی عزت اور ایک مقام تھا۔ ملک شہباز کے حاسدین پورے خاندان میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے تھے، اسے سارا کاروبار خود ہی سنبھالتے تھے۔ 62 سال کی عمر میں بھی وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے تھے۔ ناصر ان کا ڈرائیور تھا اور وہ اس وقت سے ان کے ساتھ تھا جب انہوں نے نیا کاروبار شروع کیا تھا۔ ناصر نے ان کے کاروبار کے سارے اتار چڑھاؤ دیکھے اور ہمیشہ ساتھ رہا۔ کبھی تنخواہ ملی، کبھی نہ ملی، کبھی کم ملی، کبھی ملی ہی نہیں، کبھی شکایت نہ کی اور نہ ہی نوکری چھوڑ کے گیا، اور اپنا کام پوری ایمانداری اور وفاداری سے کرتا رہا۔ آج ملک شہباز کروڑوں میں کھیل رہے تھے، مگر ناصر کی وفاداری کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور اکثر اپنی بیگم سے اس کا ذکر کرتے تھے۔ ملک شہباز کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ثنا ان کے بڑھاپے کی اولاد تھی اور بے حد لاڈلی اور بے حد خوبصورت تھی۔ ایک دن ملک صاحب آفس جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے ڈرائیور ناصر نے دل کی تکلیف کی شکایت کی۔ ملک شہباز اسے فوراً نزدیکی ہاسپٹل میں لے گئے۔ ہسپتال پہنچ کر ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور ناصر اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ ملک شہباز ناصر کی ڈیتھ پر بہت زیادہ افسردہ ہوئے۔ انہیں ایسے لگا جیسے کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا ہو۔ بوجھل دل کے ساتھ ناصر کے گاؤں اطلاع دی۔ ناصر کی بیوی اور ایک بیٹا تیمور تھا۔ تیمور 25 سال کا ایک دراز قد اور سمجھدار لڑکا تھا۔ کئی بار وہ اپنے ابو کے ساتھ ملک شہباز سے ملنے آ چکا تھا۔ جب ملک شہباز ناصر کی میت لے کے گاؤں گئے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ناصر کے خاندان کی شرافت کی سب گواہی دیتے تھے۔ تیمور اور ناصر کی بیوہ بھی اچانک صدمے سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ خیر 3 دن ملک شہباز اور ان کی بیگم ناصر کے گاؤں میں رہے اور پھر ملک شہباز نے تیمور سے کہا کہ وہ اپنے والد صاحب کی جگہ ملازمت پر آ سکتا ہے۔ تیمور کے والد بھی اپنی زندگی میں یہی چاہتے تھے، سو تیمور فوراً راضی ہو گیا۔ اپنے والد کی وفات کے 10 دن کے بعد تیمور ملازمت پر آ گیا اور اپنے والد کے ہی روم میں رہائش پذیر ہو گیا، جو کہ ملک صاحب کے بنگلے کے اندر ہی ایک سائٹ پر تھا۔ کیونکہ ملک صاحب کو کسی بھی وقت گاڑی کی ضرورت پڑ جاتی تھی تو اس لیے ناصر 24 گھنٹے گھر میں موجود رہتا تھا۔ اب تیمور نے اپنے والد کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک شام مسز ملک شہباز اور ثنا نے کسی شادی پر جانا تھا۔ تیمور گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ثنا اور اس کی امی تیار ہو کر اپنے گھر سے باہر لان پر آئیں اور ثنا اپنی اور اپنی امی کی تصویریں لینے لگی۔ تیمور کی نظر ثنا پر پڑی اور وہ حیران رہ گیا کہ یہ واقعی کوئی جیتی جاتی لڑکی ہے یا پھر پلاسٹک کی گڑیا۔ بیبی پنک کلر کے فینسی کپڑے، ہائی ہیل، کمر تک ریشمی بال، معصوم گلابی چہرہ۔ تیمور نے اتنی حسین لڑکی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ثنا اور اس کی امی گاڑی میں آئے اور پھر مسز ملک نے اسے ایڈریس سمجھا دیا۔ سارے راستے ثنا اپنی امی سے اپنے اسکول کی معصومانہ باتیں کرتی رہی اور اس کی امی بہت پیار اور لاڈ سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور تیمور نے سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ اپنے والد ہی کی طرح شریف اور ایماندار تھا۔ ایک رات تیمور سو رہا تھا کہ رات 2 بجے مسز ملک کی کال آئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ روتے ہوئے بولیں کہ تیمور گاڑی نکالو، ملک صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ تیمور نے بیڈ سے چھلانگ لگائی، چابی اٹھائی اور باہر بھاگا۔ ملک صاحب بستر پہ بے ہوش پڑے تھے۔ ثنا اور اس کی امی گھبرائی ہوئی پاس کھڑی رو رہی تھیں۔ تیمور نے ملک صاحب کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہسپتال گئے، ملک صاحب کے ٹیسٹ ہوئے اور انہیں فرسٹ ایڈ دی گئی۔ 3 گھنٹے کے بعد ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو سب نے شکر ادا کیا۔ ثنا اپنے ابو سے لپٹ گئی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ملک صاحب کو ہلکا سا دل کا اٹیک ہوا تھا۔ ادویات اور پرہیز بتا کر انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ ثنا اب فرسٹ ایئر میں تھی اور اس نے شہر کے سب سے اچھے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ تیمور ویسے تو ملک صاحب کا ڈرائیور تھا، لیکن کبھی کبھی ثنا کو بھی کالج سے پک یا ڈراپ کر لیتا تھا۔
جب بھی وہ کالج آتا تو ثنا کی فرینڈز اس کو ہینڈسم کا نام دیتی اور کہتی کہ ثنا اگر یہ نہ بتائے تو ڈرائیور نہیں بلکہ یہ گاڑی کا آنر لگے۔ ایک دن گرمیوں کے دن تھے، ملک صاحب آفس کے کام کا بہت زیادہ بوجھ تھا کہ ان کی طبیعت گھبرانے لگی۔ آفس کے اسٹاف نے ان کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا اور مسز ملک کو اطلاع دی۔ پتہ چلا کہ ملک صاحب کو دوسری بار ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اب ان کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ ثنا اور مسز ملک رونے لگے۔ ان کی تو کل کائنات ہی ملک صاحب تھے، انہیں کچھ ہو جائے تو وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ملک صاحب گھر آئے اور کچھ دن آفس کے لیے مکمل طور پہ چھٹی لے لی۔ اب ملک صاحب بہت سنجیدگی سے سارے مسائل کا جائزہ لینے لگے۔ تیسری بار خدا نہ خواستہ اگر انہیں اٹیک ہو گیا تو زندگی شاید انہیں مہلت نہ دے۔ رشتہ دار اتنے حاسد ہیں کہ کوئی ساتھ نہ دے گا۔ رشتہ داروں کو اگر کاروبار کی ذمہ داری دیتے تو وہ ساری جائیداد ہڑپ کر جاتے۔ سوچ سوچ کر وہ الجھتے جا رہے تھے۔ آج کل وہ گھر پر ہی تھے۔ مسز ملک کو ایک سیمینار اٹینڈ کرنے شہر سے باہر جانا تھا۔ گاڑی میں وہ روانہ ہوئیں۔ وہ اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتی تھیں، سو اسی گاڑی میں وہ سیمینار اٹینڈ کرنے چلی گئیں۔ ابھی انہیں گئے 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اطلاع آئی کہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر ملک صاحب کے اوپر بم بن کر گری۔ ملک صاحب نے تیمور کو بتایا اور جس ہاسپٹل کا بتایا وہاں چلے گئے۔ ہسپتال جا کے پتہ چلا کہ شدید چوٹیں اور خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ تیمور کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے ملک صاحب کو سنبھالا اور ملک صاحب تیمور کے گلے لگ کے رونے لگ پڑے۔ ڈیڈ باڈی گھر لے کر آئے اور یہ خبر ثنا کو کیسے بتائیں کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ سب رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی اور تیمور ثنا کو لینے کالج چلا گیا۔ ثنا نے پوچھا کہ جلدی کیوں لینے آ گئے آپ؟ پاپا تو ٹھیک ہیں؟ تیمور نے سرخ آنکھوں سے اس معصوم پری کو دیکھا اور کہا جی ٹھیک ہیں، گھر میں مہمان آئے ہیں۔ گھر کے قریب پہنچ کر لوگوں کا رش رونا دھونا دیکھ کر ثنا گھبرا گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یقیناً اس کے پاپا کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے اپنے پاپا کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر دل کو تسلی ہوئی کہ پاپا تو ٹھیک ہیں۔ اسی ٹائم کسی عورت نے آ کر ثنا کو گلے لگایا اور زور زور سے رونے لگی کہ بیٹی صبر کرو، تمہاری ماں بہت اچھی عورت تھی۔ آگے ثنا کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ چکرا کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اسے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ ہوش آئی تو جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ ثنا پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ شدید صدمے سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ ملک صاحب کو بیوی کا غم بھی تھا اور ثنا کی حالت کی فکر بھی، اور تیمور کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ وہ ان دونوں کا غم دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے۔ سب رشتہ دار جھوٹی تسلیاں دے کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب ملک صاحب کو کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ پہلے تو ماں تھی، اب اگر ان کو بھی کچھ ہو گیا تو ثنا کا کیا بنے گا؟ رشتہ دار تو ان کے گھر جائیداد کے ساتھ ساتھ ثنا کو بھی برباد کر دیں گے۔ سوچ سوچ کر حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تیمور ملک صاحب کی دن بدن گرتی صحت سے پریشان تھا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ دعا کرتا تھا کہ ملک صاحب کو اللہ زندگی اور صحت دے۔ اب ثنا نے FSC کے پیپرز دے دیے تھے اور وہ چھٹیوں پر گھر پہ تھی کہ ملک صاحب نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے، مگر ان کا دل پرسکون تھا، وہ پر اعتماد تھے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ انہوں نے تیمور کو بلایا اور کہا کہ اپنی امی کو شہر سے بلا لو، مجھے ان سے ایک کام ہے۔ تیمور نے فوراً امی کو کہا کہ آپ آج ہی شہر آ جائیں۔ تیمور کی امی آئیں تو ملک صاحب نے ان کی بہت عزت کی، طرح طرح کے کھانے پکوائے۔ تیمور بھی حیران تھا کہ ایسی کیا بات ہے جو ملک صاحب نے اتنا اہتمام کیا۔ پھر ملک صاحب نے کہا کہ تیمور تم جاؤ، مجھے اکیلے میں تمہاری امی سے کچھ بات کرنی ہے۔ 1 گھنٹے کی اس میٹنگ کے بعد جب تیمور کی امی باہر آئیں تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ ملک صاحب کو دعائیں دے رہی تھیں۔ تیمور نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ ملک صاحب نے کیا بات کی تو اس کی امی نے کہا کہ بیٹا، ملک صاحب تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ تیمور نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا امی یہ کیا مذاق کر رہی ہیں آپ؟ اس کی ماں نے کہا بیٹا یہ مذاق نہیں، ملک صاحب کو تمہاری ضرورت ہے، وہ تم پہ اعتبار کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں۔ تیمور کے جسم سے تو گویا جان نکل گئی۔
وہ اپنے اندھیرے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اس پھولوں کی شہزادی کو تو کوئی کروڑپتی شوہر مل سکتا ہے، مجھ سے وہ کیوں شادی کرے گی؟ اس بات کو سوچ کر ہی اس کا دل ڈر رہا تھا کہ وہ اس کے باس کی بیٹی ہے۔ جب ملک صاحب نے یہ بات ثنا کو بتائی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے کہا، میں مر تو سکتی ہوں مگر میں کسی ڈرائیور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ملک صاحب نے اسے سمجھایا کہ بیٹے، تیمور سے اچھا احساس کرنے والا لڑکا تمہیں نہیں مل سکتا۔ میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھ کر مرنا چاہتا ہوں، کیسے میں تمہیں انجان لوگوں کے حوالے کر دوں؟ ثنا اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ملک صاحب اس کا غصہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ اب ثنا تیمور کو دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی، مگر تیمور ایک روبوٹ کی طرح اپنی ذمہ داریاں بھاگ بھاگ کر پوری کرتا رہتا۔ ایک دن ثنا نے تیمور سے کہا کہ اسے اپنی ایک فرینڈ کے گھر جانا ہے تو وہ اسے اس کے گھر ڈراپ کر دے۔ تیمور نے گاڑی نکالی اور ثنا کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ آیا۔ جب وہ ثنا کو لینے اس کی فرینڈ کے گھر گیا تو اس نے دیکھا کہ ثنا کو دروازے تک چھوڑنے ایک لڑکا آیا ہے۔ پھر وہ لڑکا اکثر ثنا کے گھر آنے لگا اور جب وہ آتا تو ثنا اس کے ساتھ چلی جاتی۔ تیمور کو وہ لڑکا کچھ جانا پہچانا سا لگتا تھا، جیسے اس نے اس کو کہیں دیکھا ہو۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک دن ٹریفک کے ہجوم میں اس نے اس لڑکے کو شراب کے نشے میں دھت کچھ لڑکوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے دیکھا تھا، اور وہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ تھا تو وہ ایک ملازم ہی، نہ تو وہ ثنا سے پوچھ سکتا تھا نہ ہی ملک صاحب کو بتا سکتا تھا۔ ثنا آج کل بہت خوش نظر آتی تھی، وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ ایک دن ثنا نے اسے کہا کہ مجھے اس فرینڈ کے گھر ڈراپ کر دو اور واپسی پہ مجھے لینے مت آنا، میں خود آ جاؤں گی۔ تیمور اس کو اس کی دوست کے گھر چھوڑ کے اور خود واپس آ گیا۔ رات کے 9 بجے ملک صاحب کو تشویش ہوئی تو انہوں نے کال کی، لیکن ثنا کی طرف سے کوئی رپلائی نہ آیا۔ ملک صاحب نے سوچا کہ دوستوں میں بزی ہوگی، تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ 10 بجے کال کی تو ثنا نے پھر بھی کوئی رسپانس نہ کیا اور کال پک نہ کی۔ اب ملک صاحب پریشان ہو گئے، تیمور کو بلایا اور ساری صورتحال بتائی۔ تیمور نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ رات کے 10:30 ہو رہے تھے، وہ اسی دوست کے گھر گیا جہاں اس نے ثنا کو ڈراپ کیا تھا۔ ایک ملازم باہر آیا، تیمور نے پوچھا کہ ثنا کو بلا دے تو اس نے کہا کہ ثنا بی بی تو چلی گئی ہیں۔ تیمور نے کہا، اپنے چھوٹے صاحب کو بلا دو، تو ملازم نے کہا کہ جمی صاحب تو گھر پہ ہی ہیں۔ تیمور کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا کہ جا کے بلا کے لاؤ، ثنا کہاں چلی گئی؟ میں تو اس کو ادھر ہی چھوڑ کے گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم گیا اور جمی کو بلا کر لے آیا۔ جمی نے انتہائی بدتمیزی سے کہا کہ وہ جا چکی ہے اور خبردار مجھے اب تنگ کیا، کہاں گئی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں، جا کے کہیں اور ڈھونڈو۔ تیمور نے جمی کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، ہماری لڑکی گھر نہیں پہنچی اور وہ تمہاری فرینڈ بھی ہے تو کیسے تمہارا مسئلہ نہیں ہے؟ میں اس کو یہیں چھوڑ کے گیا تھا اور تم ذمہ دار ہو۔ جمی نے تیمور کو دھکا دیا اور گالیاں دینے لگا اور ملازم سے کہا کہ گیٹ بند کر دے۔ تیمور نے فوراً ملک صاحب کو کال کی اور ساری سچویشن سے آگاہ کیا۔ ملک صاحب فوراً آ گئے اور اعلیٰ پولیس افسر کو فون کیا اور ہیلپ مانگی۔ پولیس کی ایک ٹیم جمی کے گھر آئی، گھر کی تلاشی لی۔ اندر سے جمی کے 2 دوست اور بھی تھے۔ جمی کے والدین امریکہ میں مقیم تھے، اس لیے گھر میں کوئی فیملی ممبر نہ تھا۔ پولیس نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر ثنا نہ ملی۔ اب سب کو تشویش ہونے لگی۔ جمی نے کہا، اب جاؤ، ادھر نہیں ہے ثنا، اب جا کے اس کو کہیں اور ڈھونڈو، میری جان چھوڑو۔ پولیس اس کے گھر سے جانے لگی تو تیمور نے کہا، یہ بندہ اس معاملے سے کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو ثنا کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے تو یہ کیوں ہمارے ساتھ پریشان نہیں ہوا؟ اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر اس کو ڈھونڈے۔ یہ پریشان ہو کہ وہ کہاں گئی ہے کیونکہ یہ اس کی دوست تھی، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ تیمور کے کہنے پر ملک صاحب نے فوراً جمی کے خلاف FIR درج کروائی اور پولیس جمی اور اس کے دوستوں کو تھانے لے گئی۔ کچھ دیر کی پوچھ گچھ اور سختی کے بعد جمی کے ایک دوست نے بتایا کہ وہ طارق نامی ایک شخص کے گھر پہ ہے۔ طارق لڑکیوں کی سمگلنگ کا کام کرتا ہے اور اس نے جمی سے ثنا اور اس کی ایک اور دوست کو بھاری رقم دے کے خرید لیا ہے۔ یہ سنتے ہی پولیس فوراً طارق کے گھر روانہ ہوئی۔ تیمور نے ملک صاحب کو تھانے میں ہی رکنے کے لیے بولا اور خود پولیس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد طارق کے گھر پر پولیس نے چھاپا مارا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ طارق بے خبر سو رہا تھا۔ پولیس اندر گئی، کمروں کی تلاشی لی اور ایک کمرے میں ثنا اور اس کی دوست مل گئی۔ دونوں لڑکیاں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھیں۔
تیمور کو دیکھتے ہی ثنا اٹھی اور اسے لپٹ گئی۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ تیمور نے اسے دلاسا دیا اور اس کو اور اس کی دوست کو گاڑی میں بٹھا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پولیس نے طارق کو حراست میں لے لیا۔ تیمور ثنا کی دوست کو اس کے گھر ڈراپ کر کے آیا۔ وہ لوگ آلریڈی کافی پریشان تھے اور وہ اپنے طور پر ڈھونڈ رہے تھے۔ گھر آ کے ملک صاحب نے اپنی بیٹی کو بہت پیار کیا اور بولے، بیٹا آج اگر تم نہ ملتی تو میں بھی زندہ نہ بچتا۔ ثنا نے اپنے پاپا کو گلے لگا لیا اور بہت روئی۔ تیمور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو ثنا اور ملک صاحب نے تیمور کو بلایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ میرے پاپا واقعی ٹھیک کہتے ہیں کہ تم سے اچھا جیون ساتھی مجھے نہیں مل سکے گا۔ تیمور نے مسکرا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں دل و جان سے حاضر ہوں، اور ملک صاحب نے شکر کا سانس لیا۔